اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، اس وقت سعودی عرب میں ایک بہت بڑا مسئلہ اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز کم کرنے کے فیصلے پر اس وقت بات کی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کے حکام نے حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت مساجد میں لاؤڈ سپیکرز کے استعمال کو محدود کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ دن بھی آنے تھے جب سعودی عرب میں ہی مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کو کنٹرول کیا جانا تھا۔ آپ اس سازش کو کس کی سازش کہیں گے اور آپ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب کے لوگوں اور ان کے حکام کے ایمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سعودی اسلامی امور کی وزارت نے اعلان کیا کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکرز کی آواز کو اپنی بلند ترین سطح سے کم کر کے اسے 1/3 تک اونچا کر کے اذان دی جائے۔ یعنی جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات کے مطابق عام نمازوں میں صرف اذان اور اقامت کو بیرونی لاؤڈ سپیکرز پر ادا کیا جا سکے گا، جبکہ نماز اور مکمل خطبات لاؤڈ سپیکرز پر نہیں دیے جا سکیں گے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ اسلامی ملک ہے جہاں سے دین اٹھا تھا، جہاں سے اسلام کا پرچم سربلند ہوا تھا، جہاں سے دین کی سربلندی کے لیے کام ہوا تھا، جو اسلام کا اور دین کا مرکز قرار پایا تھا؟ اس فیصلے کے کیا ثمرات مرتب ہوں گے، آج ہم اسی پر ڈسکس کریں گے۔ معزز دوستوں، سعودی عرب میں اذان کی آواز کو کم کرنے کا فیصلہ حیران کن طور پر سعودی شہریوں کی شکایت پر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں سعودی عرب کی وزارت برائے اسلامی امور نے بیان دیا کہ یہ مسئلہ عوامی شکایات کے بعد سامنے لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عوامی شکایات کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا ہے تو سعودی عوام کی روح اور ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تاہم دوسری جانب سعودی شہریوں کی جانب سے اس فیصلے پر تنقید بھی جاری ہے، جس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عوامی شکایات ہی تھیں جن کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا؟ کیونکہ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر عوامی کی جانب سے اس فیصلے پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ سعودی عرب میں ریسٹورانٹس اور کلبز میں تو اونچی آواز میں موسیقی کا لطف اٹھایا جا رہا ہے، اس پر سعودی عوام اور سعودی حکام کو کوئی مسئلہ نہیں اور نہ ہی کسی شکایت کا سامنا ہے۔ پابندی لگائی گئی ہے تو صرف اور صرف اذان اور خطبے پر۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا کی ہر سائٹ پر اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریسٹورانٹس اور کلبوں میں بھی اونچی آواز میں میوزک پر پابندی عائد کی جائے۔ دوسری جانب کئی لوگوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دلیل پیش کی ہے کہ مساجد کے سپیکرز کی اونچی آواز ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب شہریوں کے ایمان کی حالت کتنی خستہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر برائے اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کئی والدین کی جانب سے شکایت کی گئی کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے ان کے بچوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان والدین کا تعلق کس دین کس مذہب سے ہے کہ اذان کی آواز یعنی نیکی کی طرف اور رب کی طرف بلاوے سے ان بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ بات بھی کی گئی کہ جنہوں نے نماز پڑھنی ہو وہ امام کی اذان کا انتظار نہیں کرتے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات حقیقت کے قریب ترین ہے؟ ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو ایسا سوچتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، کیونکہ ایسی سوچ کے ساتھ آپ سلطنت کے دشمن ہیں۔ آپ اپنی عزت اور قدر و منزلت خراب کر رہے ہیں۔ آپ ملک کو آزاد خیال بنانے کے لیے عوامی زندگیوں سے مذہب کے کردار کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا اس بات سے مکمل طور پر آگاہ ہے کہ سعودی عرب کو اس ماڈرنٹی پر لانے والا اور اس طرز کی پابندیاں عائد کرنے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہے۔ ایک طرف آپ پابندیوں میں نرمی لا رہے ہیں تو دوسری جانب فریڈم آف سپیچ پر قدغن بھی لگا رہے ہیں۔ آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تو کام کر رہے ہیں، عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دے رہے ہیں، بغیر کفیل کاروبار کی اجازت پر بھی کام کر چکے ہیں، ایک خاتون سعودی سٹاک ایکسچینج کی سربراہ بنتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ سے متعلقہ تمام تر اقدامات ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ سعودی عرب میں سینماؤں میں فلم دکھانے کی بات کرتے ہیں، دنیا کا پہلا انٹرٹینمنٹ سٹی بنانے کی بات کرتے ہیں اور اسلامی اقدار کو فروغ دینے کی بجائے آپ اذان کی آواز کو کم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرونی قوتوں کی جانب سے ان کو اس قسم کے ایجنڈوں پر کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کس قسم کی کمزوری یا کس قسم کا ایجنڈا ہے کہ آپ اذان کی آواز کو ہی کم کر دیں؟ اذان تو ایک منادی ہے
رب کے گھر کی طرف ایک بلاوا ہے جس میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو فلاح اور اصلاح کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ آپ اس آواز کو کم کر دیں تو یہ سراسر فیصلہ غلط ہے۔ 2017 میں محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ گزشتہ 30 سال میں جو کچھ ہوا وہ سعودی عرب کا حقیقی روپ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہے تو آپ بتا دیجئے کہ سعودی عرب کا حقیقی روپ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد لوگوں نے ایران کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی جن میں ایک سعودی عرب بھی تھا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے، اور اس طرح یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے سے چھٹکارا پایا جائے۔ تو کیا آپ اس طرح کے فیصلے کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ 2019 میں MBS نے سعودی عرب کے انتہائی قدامت پسند قد کو ختم کرنے کے لیے ملک بھر میں فلمز اور کنسرٹ سمیت کھیلوں کے انعقاد کو فروغ دیا اور اس بات کا تہیہ کیا کہ سعودی عرب کو اب اعتدال پسند اسلام کی جانب لے کر جایا جائے گا۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انتہا پسند اسلام کون سا ہے جو آپ اعتدال پسند اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ اسلام کی یہ کون سی قسم ہے جس کو آپ متعارف کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جس کے ذریعے آپ فلم، ڈرامے اور میوزک کنسرٹس کو آگے لانے اور مساجد میں اذان کی آواز کو کم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جب مذہبی پولیس کے اہلکار سعودی عرب میں خواتین اور مردوں کو سر عام بیٹھنے اور خواتین کے شوخ رنگ کے لباس کو پہننے سے روکتے تھے تو تب بھی تنقید کی جاتی تھی۔ تو اب جب آپ اعتدال پسند اسلام کی جانب بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس دوران اذان کی آواز کو کم کرنا اسلام میں کیا جائز ہے؟ اونچی آواز میں اللہ اور رسول کا نام لینے کی آواز کو کم کرنا کیا اسلام میں صحیح عمل ہے؟ اور ایسے میں اگر کوئی آپ کے ان عوامل کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کو ابدی نیند چھلانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس طاقت کی کرسی پر سرفراز رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اعتدال پسند اسلام کے نام پر تمام اسلامی قوانین اور روایات میں بنیادی اور ناجائز تبدیلیاں کرتے جا رہے ہیں جو اس دین اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اگر آپ کی وجہ سے دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا تو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جان لیجئے کہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے لیکن موت برحق ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ جی تو معزز دوستو، محمد بن سلمان کے اس فیصلے پر آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔